إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब العالمين। सूरह क़ाफ से जो मक्की सूरतों का सिलसिला शुरू हुआ था, तो ये 7 सूरतें हैं मक्की, सूरह क़ाफ से लेकर और सूरह वाक़िया तक। इन तमाम सूरतों का ज़माने नुज़ूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की आगाज़ वही के बाद का जो पीरियड है उसका तकरीबन मिड है, सन 4, 5, 6 नबवी। और महसूस होता है कि उस वक्त तक अभी मामला उस हद तक नहीं पहुंचा था कि लोगों की तरफ से सहाबा किराम पर या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई दस्तदराजी की जाती। अभी मामला जो है चुटकियों में उड़ाने का था। साहिर कहा गया, मजनून कहा गया, फिर ये कि और इतराज़ात किए गए कि जिसमें ख़ास तौर पर उस क़यामत कि जिसका बार बार मक्की सूरतों में ज़िक्र मौजूद है, वो कब आएगी, जैसे कि हमने पिछली सूरत में भी पढ़ा। ये पूछते हैं कब होगा वो वक्त जिसे अस्सा कहा जाता है, जिसे हशर नशर का दिन कहा जाता है। लेकिन यह कि फिर जो बाद का दौर था उसके अंदर फिर परसिक्यूशन हुई, जहाँ ख़ास तौर पर सब्र से काम लेने पर हद दर्जे ताकीद है इन मक्की सूरतों के अंदर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाहिद के सीगे में भी और सहाबा किराम से इज्तिमाई तौर पर भी इसबिर सब्र से काम लीजिए। ए मुसलमानों, सब्र करो, झेलो, बर्दाश्त करो।
یہ آل یاسر جو ہے بہت ہی ایک متصل سا کنبہ، جیسا کہ آپ حضرات نے اکثر سنا ہوگا، اس لیے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں سے تھے، نوجوان تھے۔ یہ کل 3 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا کنبہ تھا۔ حضرت یاسر جو والد ہیں، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور ایک بیٹا حضرت عمار۔ لیکن جو ظلم و ستم ان پر کیا گیا اور جس قسم کا تشدد اور پرسیکیوشن ان کے ساتھ روا رکھی گئی، حضرت یاسر کا وہ معاملہ آپ کو معلوم ہے، وہ تو شہید کر دیے گئے۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس راہ حق میں جو پہلا خون زمین میں جذب ہوا ہے، خون شہادت، وہ حضرت یاسر کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح خواتین میں ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شہادت ہوئی۔ حضرت عمار ہیں کہ نوجوان تھے، حضور کے پھر دست و بازو بنے ہیں، بہت ہی جلیل القدر صحابہ میں ان کا ایک مقام ہے۔ تو وہ دور بعد میں آیا ہے۔ پہلا دور وہ تھا کہ جس میں ابھی معاملہ جو ہے وہ بات کو چٹکیوں میں اڑانے کا تھا، استہزاء تھا، تمسخر تھا، مذاق تھا، شاعر کہہ دیا، شاعر کہہ دیا، کاہن کہہ دیا۔ تو یہ سورہ مبارکہ اور یہ تمام صورتیں تقریباً اسی دور کی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ طور ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، صورتوں کے جو نام ہوتے ہیں اکثر و بیشتر اسی صورت میں سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کام بعد میں صحابہ کرام نے کیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ نام موجود تھے۔ سورہ طور کا نام سورہ طور اس لیے ہے کہ پہلی آیت ہے والطور، اور گویا کہ اسی طور سے اس کا نام جو ہے اخذ کر لیا گیا۔ زمان نزول کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ پھر اس کا موضوع جو ہے انذار آخرت ہے۔ پہلا رکوع جس میں قسمیں کھائی گئی اور جس بات پر قسم کھائی گئی، بالکل وہی جو ہم نے اس سے گزشتہ سورج جو پڑھی تھی، سورہ زاریات۔ ان الدین لواقع، جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دن آ کر رہے گا۔ آخرت وقوع پذیر ہوگی، قسمیں کھائی گئی اور اس کے بعد مقسم علیہ وہ۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلی 6 آیات جو ہیں وہ قسموں پر مشتمل ہیں، اور پھر فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تمہارے رب کا جو عذاب ہے وہ تو واقع ہو کر رہے گا۔ اور یہاں مفسرین نے مراد جو ہے عذاب جہنم لیا ہے، اس لیے کہ سورہ زاریات ہے، سورہ طور ہے، اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جہاں مقسم علیہ جو ہے وہاں یوم الحشر مراد ہے۔ ان الدین لواقع، جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی، وہ شدنی ہے، اٹل ہے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے والطور، واو جو ہے قسمیہ ہے، قسم ہے طور کی۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، یہ کوہ طور یا جسے طور کا پہاڑ کہا جاتا ہے، عام طور پر طور کا لفظ جو ہے وہ کسی بھی پہاڑ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ متعدد صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جہاں کوہ طور کا اس اعتبار سے بھی ذکر کیا گیا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ان لوگوں کے سروں پر ہم نے کوہ طور کو معلق کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چند نقباء کو لے کر، جو ان کے بنی اسرائیل میں سے تھے، لے کر نکلے ہیں، اور پھر ایک جگہ آ کر جب ان کے ساتھ عہد معاہدہ ہو رہا تھا، تو وہاں قرآن حکیم نے اس بات کو کم سے کم 2 یا 3 مرتبہ بیان کیا گیا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ان کے اوپر ہم نے طور کو معلق کر دیا۔ گویا کہ ایک ہیبت قائم کرنے کے لیے، اب اس کی بھی ہمارے ہاں جو معجزات کی تعویل کرنے والے ہیں کہ کوئی طور کیسے ممکن ہے کہ طور کو ان کے سر پر معلق کر دیا گیا ہو، گویا کہ کسی شے کو جڑ سے اکھاڑ کر جو ہے ان کے سروں کے اوپر جو ہے معلق کر دیا گیا۔ لہٰذا اس کی ترجمانی کیا کی گئی کہ انہیں یوں محسوس ہوا کہ کوہ طور ان پر ابھی گرا چاہتا ہے، لیکن یہ کہ قرآن حکیم کے الفاظ کو تو آپ نکال نہیں سکتے۔ رفعنا فوقہم الطور، اس کے معنی کیا ہے کہ ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا۔ اب اس کے سائے میں ان کے ساتھ وہ عہد و پیمان ہوئے، جس سے یہ لوگ پھر بعد میں پھرے بھی ہیں۔ تو طور کے لیے طور سینین کا لفظ سورہ 3 کے اندر موجود، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔
اسی طرح طور سینا کا لفظ آیا ہے سورہ مومنون میں، آیت نمبر 20 ہے، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ۔ وہاں زیتون کے پھل کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ درخت کے جو طور سینا، گویا کہ وہ سینا کی جو سینائی پنسولا ہے یا ایک صحرا ہے سینا کا، اس میں کوہ طور ہے اور اس کے ارد گرد کی جو زمین تھی وہ بڑی زرخیز تھی، اور وہاں جو ہے وہ اس کا زیتون کا درخت اگا کرتا تھا۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، وہاں طور سینا کا ذکر آ گیا، سورہ مومنون آیت نمبر 20۔ اسی طرح سورہ قصص کے آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ، یہاں بھی اسی وادی کا ذکر ہو رہا ہے جس میں کوہ طور موجود تھا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے نکلے ہیں اپنے اہل خانہ کو لے کر، اور واپسی کا سفر ہے، اور رستے میں وہ خلعت رسالت جو ہے اس سے وہ نوازے گئے ہیں، تو وہ جو ایک وادی تھی جو انتہائی مبارک اور مقدس وادی تھی، اس کا ذکر کیا گیا سورہ قصص میں فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ، وہ جو وادی تھی شاطئ الوادِ الأيمن، اس کے داہنی طرف، اور بہت ہی مبارک سرزمین تھی، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، اور ایک درخت وہاں موجود تھا جن میں سے یہ ندا آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان یا موسیٰ اننی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہوں اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو وہاں بھی اسی وادی کا ذکر ہے سورہ قصص آیت نمبر 28 میں۔ پھر وادی طویٰ کا ذکر موجود ہے سورہ نازعات میں، هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، گویا کہ بہت ہی مقدس اور بہت ہی بابرکت وادی ہے یہ وادی سینا، جہاں کوہ طور بھی موجود ہے، اور جس کے قرآن حکیم میں 4 مقامات پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ذکر موجود ہے، اور یہاں اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہی قسم سے ہو رہا ہے، وَالطُّور، قسم ہے طور کی، گویا کہ یہاں مراد وہ شخصیت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں اس وادی میں خلعت رسالت سے نوازا گیا تھا۔ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، اور قسم ہے اس کتاب کی جو تحریر شدہ ہے، جو لکھی ہوئی ہے، مستور سطر سے۔ اب اس کے بارے میں ہمارے ہاں مختلف آراء موجود ہیں، مفسرین نے، اور دور صحابہ سے بھی بہت سی آراء ہیں کہ جو نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، جس میں ایک مراد تو یہ ہے کہ یہاں مراد ہے وہ لوح محفوظ جہاں قرآن حکیم کا اصل نسخہ موجود ہے۔ 7ویں آسمان پر کوئی جگہ ہے ایسی جس کا ذکر سورہ واقعہ کے دوسرے رکوع میں کیا گیا، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن حکیم جستہ جستہ نازل ہو رہا ہے اس لوح محفوظ سے جہاں اس قرآن کا اصل نسخہ موجود ہے۔ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کن اوراق پر لکھا ہوا ہے، لکھنے کی شکل کیا ہے، بہرحال ایک تصور انسان اپنے ذہن کے اندر قائم کر سکتا ہے، اور یہی بات ہے کہ جسے پھر سورہ بروج میں بھی کہا گیا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اصل میں لوح محفوظ میں ہے، وہ قرآن جو بڑی عظمت والا ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ بروج کے اندر آیا۔ اسی طرح بعض حضرات نے، خاص طور پر مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہاں چونکہ پہلی آیت میں طور کا ذکر ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، تو منطقی طور پر یا عقلی طور پر انہوں نے یہاں مراد لیا ہے، یہاں اصل میں تورات مراد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، کوہ طور کا ذکر ہوا، کوہ طور کی قسم کھائی گئی، اور اس کے فوراً بعد جو آیا وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، تو گویا کہ یہاں کتاب مستور سے مراد وہ الواح ہیں کہ جن پر تورات کی تعلیمات کندہ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی جبکہ وہ گئے تھے اپنے رب کے پاس، شرف ہم کلامی بھی حاصل ہوا تھا، اور پھر یہ کہ یہ الواح جو ہیں تورات کی کندہ کی ہوئی تختیاں جو ہیں وہ بھی ساتھ لے کر آئے تھے، وہ کتاب مستور۔ پھر ایک مراد اس سے اعمال نامہ بھی لیا گیا، اسی کے قرآن حکیم میں ہے نا کہ 2 فرشتے ہیں جو ہم نے ہر انسان کے اعمال نامے کو مرتب کرنے کے لیے اس کے دائیں اور بائیں جانب ان کے کندھوں کے اوپر مقرر کر دیے، کرامن کاتبین،
تو ہر شخص کا ریکارڈ جو ہے وہ اعمال نامے کی شکل میں وہ محفوظ ہو رہا ہے۔ تو ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ یہاں گویا کہ اعمال نامہ مراد ہے، کہ قسم ہے اس اعمال نامے کی جو سب سے بڑا گواہ ہوگا تمہارے خلاف۔ تمہاری زندگی کی کوئی ڈیٹیل ایسی نہیں ہوگی کہ جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ پھر یہ کہ یہاں مراد جو ہے قرآن حکیم بھی ہے، وہ کتاب مسطور، یہ قرآن کے جو نازل ہو رہا ہے، جو گویا کہ لکھی ہوئی شکل میں بھی اب وجود میں آ رہا ہے، جیسا کہ آگے آ گیا فی رق منشور۔ رق اصل میں کہتے ہیں جھلی قسم کی کوئی چیز ہو، باریک سی، بلکہ پہلے تو ہرن کی کھال کو جو ہے ایسے پروسیس کیا جاتا تھا کہ وہ بالکل باریک ہو کر جو ہے ایک لیئر کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ تورات کی بہت سے احکامات وہ ہیں کہ جو محفوظ کیے گئے اسی ہرن کی کھال کو بالکل دباغت کے پروسیس سے گزارنے کے بعد جب وہ ایک جھلی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اس کا وصف یہ ہوتا ہے کہ اس پر جو شے بھی لکھی جائے وہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی، گویا کہ اسے ایک دوام حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں عام شے مراد ہو سکتی ہے کہ وہ کاغذات بھی مراد ہو سکتے ہیں جو اس دور میں موجود تھے، اور آج جو ہے بہترین پیپر بھی آپ کے پاس موجود ہے، قرآن حکیم اس کے اوپر بھی طبع ہوتا ہے، بہت قیمتی پیپر ہے جسے بائبل پیپر کہتے ہیں۔ بائبل کی عام طور پر اشاعت اس پر ہوتی تھی، لیکن قرآن حکیم جو ہے بائبل پیپر کے اوپر جو وہ بھی پرنٹ ہوا۔ تو یہ چاروں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، تورات بھی مراد ہو سکتی ہے، لوح محفوظ میں جو قرآن ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس کی قسم کھائی گئی، اور اسی طرح یہ قرآن حکیم، اس قرآن کی بھی قسم قرآن حکیم میں قاف والقرآن المجید۔ اس سے پہلے جو ہم نے سورہ زاریات سے پہلے جو سورت پڑھی تھی، پہلی مکی سورت اس سلسلے کی، اس کا تو آغاز ہو رہا ہے قسم ہے قرآن کی، جو قرآن بہت بزرگی والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ تو والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، اور وہ لکھی ہوئی ہے، کتاب مستور ہے ایک جھلی کے اوپر، یا عام طور پر یہ اونٹ کے جو شانے کی ہڈی ہے وہ بہت بڑی ایک تختی کی شکل میں ہوتی تھی، اس کے اوپر بھی باریک باریک لکھ کر جو ہے آیات قرآنیہ کو محفوظ کیا جاتا تھا، یا جو شکل بھی ہوتی تھی، ہینڈ میڈ پیپر اس زمانے میں ہوتا ہوگا، وہ بھی ایک جھلی کی شکل میں ہوتا تھا، اس کے اوپر محفوظ کیا گیا۔ والبیت المعمور، اب دیکھیں یہاں بھی وہی قسم کے لیا، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ اکثر و بیشتر مفسرین نے یہاں مراد لیا ہے جس طرح اس روئے ارضی پر اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اسی طرح ساتوں آسمانوں پر یا ساتویں آسمان پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے تو ہر آسمان میں کوئی بیت اللہ ہے، لیکن اس کے گرد طواف کرنے والے انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں جو خدائی مخلوق ہیں، نوری الاصل ہیں۔ تو گویا کہ انسانوں کے لیے یہاں مرکز جو ہے بیت اللہ موجود ہے، اور آسمانوں میں یا 7ویں آسمان پر، اور عام طور پر تعبیر یہ دی گئی ہے کہ جو محاذات ہیں اس بیت اللہ کے زمین پر، اسی سیدھ میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور بھی ہے۔ یہاں سب سے پہلا تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب زمین گھوم رہی ہے اور تقریباً 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے گھوم رہی ہے اپنے محور کے گرد، تو بیت اللہ کا وہ مقام جو ہے ہر لمحے تبدیل ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اس سے کیا مراد ہے، اسی محاذات میں 7ویں آسمان پر یا ہر آسمان پر کہ جس کے گرد جو ہے وہ فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ اور صحیح روایت یہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور کے گرد 70,000 فرشتے ہر وقت طواف کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے طواف کے جو شوطے ہیں اس کو مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو پھر اگلے فرشتے آ جاتے ہیں جو اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور جب سے اللہ نے یہ کائنات قائم کی ہے تو جو فرشتے اس وقت طواف کر رہے تھے ان کی باری ابھی تک نہیں آئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، صحیح حدیث ہے، کئی طرق سے موجود ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا نا ایک حدیث میں کہ اس کائنات میں کوئی چپا بھر جگہ بھی ایسی موجود نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اور اللہ کی حمد و ثنا نہ کر رہا۔ تو یہ کائنات کتنی وسیع ہے، اس کی وسعت تک ابھی ہم کوئی جو ہے رسائی حاصل کر ہی نہیں سکے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے۔ اور خاص طور پر یہ حدیث کہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو قائم کیا، وہ بیت المعمور جب سے وجود میں آیا، جو فرشتے طواف کر رہے تھے ان کی باری ابھی تک دوبارہ نہیں آئی، نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں بھی بہرحال مولانا اصلاحی چونکہ وہی مکتب فکر ہے
مولانا فراہی کا، دونوں نے یہاں بھی اس کی تعویل دوسری کی ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا نا، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، تقریباً تمام مفسرین نے یہاں کتاب مستور سے مراد جو ہے قرآن حکیم لیا ہے یا لوح محفوظ میں جو کتاب موجود ہے. لیکن مولانا اصلاحی نے وہاں کتاب مستور سے مراد جو ہے خالصتاً تورات، گویا کہ قسم ہے تورات کی، قسم ہے طور کی، اور قسم ہے تورات کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی جن کا تعلق وادی طور سے تھا، وادی سینا سے تھا. اسی طرح والبیت المعمور والسقف المرفوع، یہ چونکہ دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، لہذا مولانا اصلاحی کہتے ہیں بیت المعمور سے مراد یہ دنیا ہے. اس کے لفظی ترجمہ کیا ہوگا کہ آباد گھر. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے آباد کیا، لہذا والبیت المعمور سے مراد یہ دنیا ہے اور یہاں کے بستے آسمان انسان ہیں کہ جن سے یہ آباد ہے. اور اس کی دلیل انہوں نے کیا کی کہ اس کے فوراً بعد آ رہا والسقف المرفوع، اور قرآن حکیم میں زمین کے ساتھ آسمان کا ذکر ہمیشہ موجود ہوتا ہے. لہذا چونکہ اگلی آیت میں آسمان کا ذکر ہے، قسم کھائی گئی آسمان کی، والسقف المرفوع، وہ چھت کے جو بہت بلند ہے، مراد یہ نیلگوں آسمان ہے نا، یہ آسمانی چھت ہے. لہذا اس سے پہلی آیت کو انہوں نے گویا کہ محمول کیا کہ والبیت المعمور سے مراد یہاں یہ دنیا ہے کہ جو آباد ہے انسانوں سے. حالانکہ سلف میں کسی کی یہ رائے موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کا اپنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں ان کی اپنی رائے جو ہے اس کو وہ فوقیت دیتے ہیں اور بقیہ آراء کی تردید کرتے ہیں. لیکن بہرحال جو چیزیں بھی یہاں مراد تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اختلاف موجود رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ اس درجے کا اختلاف نہیں ہے کہ جسے اہمیت دی جائے، اور ہمیں سلف کے ساتھ ہی اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے. لہٰذا وہی معانی کے جو ہمیشہ سے کیے گئے اسی پر ہمیں جو ہے اکتفا کرنی ہے. تو وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور چھٹی آیت ہے اور قسم ہے اس سمندر کی جو ابل رہا ہے. اب یہ دیکھیں مسجور کا لفظ، سجر کا لفظ آتا ہے کسی شے کے اندر کوئی ابال آ جائے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سورہ تکویر میں فرمایا گیا. اسی طرح اس کے فوراً بعد جو ہے سورہ انفطار اس میں فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، فا کے ساتھ. ان دونوں کے معنی کیا ہیں؟ ابلنا، جوش مارنا. اور یہاں بھی احادیث موجود ہیں کہ یہ اس سمندر کی قسم کھائی گئی ہے کہ جو قیامت کے دن ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے لاوا کی طرح جوش مارے گا. والبحر المسجور. لیکن یہ کہ واقعہ یہ کہ آج بھی اگر آپ کبھی دیکھیں کہ سمندر میں جو طوفان آتا ہے، تیز و تند جو ہے طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، اور اگر آپ اوپر سے اس کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ گویا کہ جس طرح پانی کھول رہا ہوتا ہے اس طرح وہ لہریں جو سمندر کے اوپر بلند ہو رہی ہوتی ہیں. تو گویا کہ انسان کے عام مشاہدے کی جو چیز ہے وہ بھی قسم کے طور پر مراد دی جا سکتی ہے کہ تم اپنی کھلی آنکھوں دیکھتے ہو یہ سمندر کے جسے آپ کہیے کہ کسی دوسرے کنارے کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اتنا وسیع اور عریض سمندر، اور وہ گویا کہ ابل رہا ہے، کھول رہا ہے، ہواؤں کی وجہ سے اس کے اندر تلاطم ہے، موجیں جو ہے ایک دوسرے سے سر ٹکرا رہی ہیں. یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اس بات پر کہ اس کائنات کا رب جو اس کا خالق اور مالک ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا تو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے اور تمہیں آخرت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. تو والبحر المسجور، ابلتا ہوا، کھولتا ہوا اور اسی طرح جوش مارتے ہوئے سمندر کی قسم ہے. ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، وہ اٹل ہے. یہاں دیکھیے ایک عذاب تو وہ آیا جو مختلف قوموں پر عذاب استیصال کی شکل میں آیا. حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، حضرت صالح قوم سمود کی طرف بھیجے گئے. فقطع دابر القوم الذین کذبوا، جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی. وہ عذاب آیا کہ ان میں سے کوئی شخص زندہ باقی نہیں بچا، جن نے بھی انکار کیا تھا اپنے وقت کے رسول کا. لیکن یہ کہ بہرحال ایک آخرت کا عذاب بھی تو ہے نا. اس دنیا کا عذاب کا کوئی موازنہ، کوئی تقابل، کوئی کمپیریزن آپ آخرت کے عذاب کے ساتھ تو کر ہی نہیں سکتے. اور یہاں جو شے مراد لی گئی ہے بالکل وہی جو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان الدین لواقع، یہاں مراد ہے جہنم. تمہارے رب کا عذاب جو جہنم کی شکل میں موجود ہے وہ واقع ہو کر رہے گا. اس لیے کہ قرآن جب نازل ہو رہا ہے
اب تقریباً 4-5 برس بیت چکے ہیں قرآن حکیم کو نازل ہوتے ہوئے، معدود چند لوگ تھے جو حضور پر ایمان لے کر آئے، اکثریت تو انہی لوگوں کی تھی نا کہ جنہوں نے بالآخر جہنم کا ایندھن بننا تھا، وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر۔ تو یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اس بات پر، یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، جس طرح انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، اس دنیا میں ایک خاص پیریڈ ہر انسان کو دیا جاتا ہے، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اس کے لیے، اور اس کے بعد بالآخر اس دنیا میں آنکھیں بند ہوں گی اور ساتھ ہی آنکھیں کھلیں گی عالم برزخ میں، اور اس کے بعد پھر وہ حشر نشر ہوگا، اور بالآخر انسان کی ابدی اور آخری زندگی ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اس بات پر، ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب تو واقع ہو کر رہے گا، جہنم شدنی ہے۔ یہ جو تمام لوگ انکار کر رہے ہیں اس دعوت کا، رد کر رہے ہیں محمد کی دعوت کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ واقع ہو کر رہے گا، ما لہم من دافع، اس عذاب کو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو روک سکے۔ اللہ سے بڑھ کر طاقت کس کی ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے، تو کس کے بس میں ہے کہ اس عذاب کو ان سے روک لے؟ ان عذاب ربک لواقع ما لہم من دافع، کوئی اسے رفع دفع نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ یوم تمور السماء مورا، اب انذار آخرت چونکہ ان صورتوں میں بہت نمایاں آپ کو نظر آ رہا ہے، لہٰذا فوراً ذکر ہو گیا قیامت کا، جس دن کہ آسمان کپ کپائے گا لرزے کا، جیسا کہ لرزا جاتا ہے۔ آج تو تمہیں اپنی زمین جو ہے وہ بھی بڑی سٹیبل نظر آ رہی ہے، اس کائنات کا نظام بڑا سٹیبل نظر آ رہا ہے، بہت مستحکم ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، آسمان بھی بہت مستحکم نظر آ رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا کہ یہ پورا آسمان، یہ کائنات اور یہ لرزنے لگیں گے۔ ایک تو زمین کی لرزش ہے نا، جسے ہم زلزلے کے نام سے جانتے ہیں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، معلوم ہوا کہ اس کائنات کا نظام تل پٹ ہو کر رہ جائے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قرآن حکیم میں بہت سے اسالیب کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اس کائنات کے نظام کی بساط کو ہم لپیٹ دیں گے، کطی السجل للکتب، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ اپنے دانے ہاتھ کے گرد یوں لپیٹ لے گا جس طرح کہ تم کتابوں کے تومار کو لپیٹتے۔ یہ مختلف تعبیرات پیش کی گئی ہیں، اس کا ہم تصور کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تو اس دن معلوم ہوگا جس دن یہ جسے ہم قیامت کے دن کے نام سے جانتے ہیں، الساعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یوم تمور السماء مورا، گویا کہ مور کا لفظ آتا ہے کسی شے کے ہلنے کے لیے، کپ کپانے کے لیے، لرزنے کے لیے۔ جس دن آسمان کپ کپائے گا لرزے گا، جیسا کہ لرزا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے کوئی لرزتی ہوئی، جیسا کہ انسان کی بعض اوقات ویژن کے اندر ایسا آتا ہے معاملہ، اس قسم کا ڈیفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ اسے ہر شے جو ہلتی ہوئی نظر آتی ہے حالانکہ کوئی شے ہل نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ واقعتاً وہ دن ایسا ہوگا کہ جب کہ اس کائنات کا نظام تلپٹ کر دیا جائے گا اور آسمان لرزے گا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور یہ پہاڑ جو اس وقت تمہیں جامدۃ، گڑے ہوئے نظر آتے ہیں زمین کے اندر، اور یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پہاڑ کا جتنا حصہ آپ کو باہر نظر آ رہا ہے تقریباً اتنا ہی حصہ پہاڑ کا جو زمین کے اندر دفن ہے۔ یہ نمک کی کانوں کی میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی تھی، یہ کھیوڑا میں جو کانے موجود ہیں، جہاں کھیوڑا کا پہاڑ ہے جو ابھرا ہوا ہے، وہاں سے بھی آپ نمک برآمد کر رہے ہیں، اور اتنی ہی گہرائی میں زمین کے جو سرفیس آف ارتھ ہے اس کے نیچے جا کر بھی آپ جو ہے وہ سرنگیں کھود کر نمک نکال رہے ہیں۔ تو گویا کہ نمک کا یہ پہاڑ جو ہے جتنا اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے زمین کے اندر بھی اتنا موجود ہے، اور یہی پہاڑ ہوں گے کہ جو گویا کہ جن کی گرفت ڈھیلی کر دی جائے گی۔ قرآن حکیم میں کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رواسی، یہ بوجھ جو ہے زمین کے اوپر لگا دیے ہیں، جما دیے ہیں، نصب کر دیے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِبَتْ، یہ پہاڑ جو ہیں گویا کہ کسی میخ کی طرح زمین میں ٹھکے ہوئے ہیں، گڑے ہوئے ہیں، یہ اپنے گرفت کو لوز کر دیں گے، اور جب ڈھیلے ہوں گے تو منتشر ہو کر جب ہر شے لرز رہی ہے تو یہی وائبریشن ہے جو انہیں گرد و غبار کی شکل میں تبدیل کر دے گی۔ سورۃ القاریہ آپ میں سے تمام حضرات کو یاد ہوگی، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔
وہاں پہاڑوں کا اور ہی نقشہ کھینچا گیا کہ تم پہاڑوں کو دیکھو گے کہ وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح فضا کے اندر جو ہے گرد و غبار کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہوں گے. وہی لرزش ہوگی، وائبریشن ہوگی جس کا ذکر قرآن میں جو ہے آسمان کے لیے کیا گیا، اور وہی پہاڑوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوگی، اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں بکھر جائیں گے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. یہ دو آیات تو گویا کہ قیامت کے احوال میں تھی، اور اس کے بعد اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب کو جھٹلا رہے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے. ایک واقعہ جو ہے بہت خوبصورت ہے. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لے آئے، اور چونکہ ان کی ولدیت جو ہے مطعم ہے، جبیر ابن مطعم، تو یہ مطعم وہی شخص تھے کہ جو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آ رہے تھے اور یہاں مکہ کے رہنے والوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، کوئی شخص سامان دینے کو تیار نہیں تھا. تو مطعم بن عدی تھا یہ شخص کہ جس کے اپنے 6 یا 7 8 بیٹے تھے کہ جو ننگی تلواریں ہاتھ میں لے کر نکلے اور حضور کو اپنی پناہ میں لے کر مدینہ مکے میں داخل ہوئے تھے. تو غالباً یہی بیٹے ہیں حضرت جبیر جو بعد میں ایمان لے آئے. جبیر ابن مطعم وہ یہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر تک چونکہ وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو غزوہ بدر میں جو بھی قیدی 70 کی تعداد میں وہ قیدی بھی جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے، تو ان کے بارے میں جو افہام و تفہیم ہو رہی تھی، وہاں سے مکہ سے ایک وفد بھی آیا اپنے 70 قیدیوں کو، جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جو تھے وہ بھی شامل تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے جو بعد میں ایمان لے آئے. تو یہ جبیر آئے ہیں مدینہ، اور آ کر یہ امام قرطبی جو ہے انہوں نے اس روایت کا ذکر کیا ہے. مدینہ میں جب وہ پہنچے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، تو عین یہ وہ وقت تھا جب کہ مغرب کی نماز ہو رہی تھی. ظاہر مسجد نبوی ہوگی، اب غزوہ بدر ہو چکا ہے، غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کا معاملہ درپیش ہے، اور اس کے بارے میں گفت و شنید کے لیے یہ جبیر جو ہے مکے سے چل کر مدینہ آئے. تو کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز ہو رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور انہوں نے سورہ طور سے آغاز کیا. مکی صورت ہے، ظاہر ہے صورت مکمل ہو چکی تھی. تو مغرب کی نماز میں چونکہ جو بھی رکعت پڑھی جاتی ہے وہ جہری ہوتی ہے، جو بھی قریب میں لوگ ہیں وہ بھی سنتے ہیں. تو یہ جبیر کہتے ہیں جو بعد میں ایمان لے آئے کہ میں وہیں بیٹھ گیا ایک طرف، اور میں نے کان لگا دیے ان الفاظ پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہے تھے. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. کہتے ہیں یہ آیات جب میں نے سنی اور ان الفاظ پر جب میں ذرا تھوڑا سا رکا اور دیکھا کہ جو قسمیں کھائی جا رہی ہیں کس بات پر کھائی جا رہی ہیں کہ تمہارے رب کا عذاب جہنم جو ہے وہ واقع ہو کر رہے گی، تم سب کو جھونکا جائے گا اس میں جو ایمان نہ لایا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے، کوئی تو قوت ایسی نہیں کہ جو اس کو ٹال سکے. کہتے ہیں میرے دل پر اتنی ہیبت ہوئی کہ مجھے محسوس ہوا کہ شاید میرا دل پھٹ جائے گا. اب وہ بیٹھے ہوئے وہیں، نماز تو انہوں نے نہیں پڑھی، ایمان تو لائے نہیں تھے، اب وہیں بیٹھے وہ سماعت کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اندر جو تاثیر ہوگی اس کو بھی آپ کچھ نہ کچھ نقشہ اپنے ذہن میں قائم کر سکتے ہیں. اور مغرب کی نماز میں حضور بلند آوازی کے ساتھ جو ہے یہ آیات پڑھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرا دل ابھی پھٹ جائے گا، اور میں دم بخود ہو گیا ان آیات کو. اس کے اندر وہ جو ایک جلال تھا اور جو ایک پرہیبت کیفیت تھی الفاظ کے اندر، وہ ظاہر عربی النسل تھے، ہمیں تو ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے لیے تو یہ کوئی شے جو ہے ترجمے کی تو اس کے رستے میں کوئی حائل تھی نہیں. لہذا وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، آیا میں کس ارادے سے تھا، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسی وقت ایمان لے آئے. اب یہ اصل میں قرآن حکیم کی آیات کے اندر جو ایک سحر ہوتا ہے، جس ایسے نہیں کہہ دیا گیا تھا کہ جادوگری ہے، یہ جو محمد پاک پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر کوئی جادو والا اثر موجود ہے، یہ لوگوں کو مسحور کر لیتا ہے. تو حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی یہ مثال بڑی واضح ہے. تو ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین. تو تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو تکذیب کرنے والے ہیں.
جو اس قرآن کو جھٹلانے والے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس موقع پر جبکہ آیات نازل ہو رہی تھی، ظاہر ہے کہ اکثریت مکہ کے رہنے والوں کی وہی تھی کہ جنہوں نے اس قرآن کی بات کو رد کر دیا تھا۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ کہ جو لہو و لعب میں مبتلا ہیں، مین میخ نکال رہے ہیں، نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، قرآن حکیم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ مکی قرآن جو نازل ہوا تو اس میں بہت سی آیات کا جو استہزاء کیا گیا، یہ زقوم کے درخت کا ذکر اگر قرآن میں موجود ہے اور کہیں یہ بات بھی آ گئی کہ وہ جہنم کی تہہ سے نکلے گا، تو سب سے بڑا اعتراض تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ آگ کے علاوہ میں سے کوئی درخت جو ہے وہ اگ جائے، جبکہ قرآن حکیم کی آیت موجود ہے۔ لہٰذا یہ اس قسم کے اعتراضات جو ان کی طرف سے ہو رہے ہیں، اور دنیا داری کے اندر ہی، دنیا پرستی کے اندر ہی وہ بالکل لہو و لعب، اور اس دنیا کے اندر جسے کہا گیا کہ سوائے لہو و لعب کے دنیا اور کچھ نہیں ہے، کھیل تماشے کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ باتیں بنا رہے ہیں، نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ مین میخ کر رہے ہیں، اور اپنے ہنس کھیل رہے ہیں، اس دنیا کے اندر مست ہیں، اس لیے کہ مطمع نظر تو یہ دنیا ہے نا، یہیں کی چمک دمک ہے جس کے اسیر ہیں، یہاں کا مال و دولت ہے جس کے شہر کے اندر مبتلا ہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، وہ دن کے جس دن انہیں دھکیلا جائے گا، دھکے دیے جا کر جو ہے جہنم کے اندر، دعا، ویسے جیسے کہ دھکے دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی شخص کو آپ پش کریں، اور ایک ہوتا ہے کہ پش کرنے کا حق ادا کریں، جب تک اس کو جھونک نہ دیا جائے اس وقت تک اس کا پیچھا نہ چھوڑا جائے۔ تو یوم یدعون الی نار جہنم، جس دن کے یہ دھکیلے جائیں گے، انہیں ہانکا جائے گا، جیسے کہ سورہ قیامہ میں فرمایا گیا نا، یوم اذن المساق کا لفظ ہے کہ اس دن انہیں ہانک دیا جائے گا، کوئی بھی ان میں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن جس طرح سواق ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کوئی لکڑی چھڑی ہے اور وہ بھیڑوں کو ہانکتا ہے، اسی طرح ان اہل جہنم کو جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا، اور بالآخر دھکے دیے جا کر جو ہے ان کو جہنم کے نظر کر دیا جائے گا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کے وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے جیسا کہ دھکیلا جاتا ہے۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، دنیا میں تو تم بڑا مذاق اڑاتے رہے نا کہ جہنم پر اگر کوئی 19 فرشتے جو ہے مقرر ہیں تو ان میں سے چند کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی کا بندوبست تم کر لینا۔ ہم کیسے جہنم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ یہودیوں کو بھی تو یہ ایک غرہ حاصل ہو گیا تھا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ہمیں اگر جہنم میں داخل بھی کیا گیا تو چند دنوں کے لیے، باقی یہ کہ ہمارا اصل میں ابدی حق جو ہے وہ تو جنت ہے، ہمیں تو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں، فرسودہ خیالات جو ان کے تھے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے جہنم دہک رہی ہے، اس دنیا میں تمہیں محسوس نہیں ہو رہا، جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا نا ایک حدیث میں کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے گویا کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن ہے، ایک بڑے گڑھے کے اندر آگ جو ہے وہ شعلے مار رہی ہے، اور تم اندھے اور بہرے ہو کر اس کی جانب دوڑے چلے جا رہے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ کھینچ کر جو ہے بچانے کی فکر کر رہا ہوں۔ یہ بچانا کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لاؤ، اللہ کی جو ہے فرما برداری اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے احکامات کی اطاعت کرو، یہی چیز ہے نا جو تمہیں جہنم سے بچائے گی۔ تو میری اور تمہاری مثال ایسے ہے گویا کہ آگ کا بڑا الاؤ روشن ہے، اور میں تمہیں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کر تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں بدبختوں کا نقشہ کیا ہے؟ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کے انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف جیسا کہ دھکیلا جاتا ہے۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اب تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ جہنم موجود ہے کہ جس کا تم انکار کرتے رہے، جس کو جھٹلاتے رہے۔ افسحر ھذا، دنیاوی زندگی میں تو تم کہتے تھے کہ جو بھی نبی کوئی معجزہ پیش کر رہا ہے تو جادوگری ہے، تو کیا یہ بھی کوئی جادوئی کھیل ہو رہا ہے تمہارے نگاہوں کے سامنے؟ یہ جہنم جو پیش کی جا رہی ہے کوئی صرف خیالی جہنم ہے؟ کوئی جادو نظر آ رہا ہے؟ کوئی نظر بندی کر دی گئی ہے تمہاری؟ اس کی تو تپش کو بھی تم محسوس کر رہے ہو، اس کی خوفناک چنگھاڑنے کی آواز بھی تم اپنے کانوں سے سن رہے ہو۔ افسحر ھذا، دنیا میں تو تم کہتے رہے تھے کہ یہ تمام کوئی جادوئی باتیں ہیں، جادوئی کلام ہے، اثر تو اس کا ہوتا ہے، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، تو کیا یہ بھی کوئی جادوگری ہے، کوئی جادو کی نگری ہے؟
ام انتم لا تبصرون، یا یہ کہ تمہیں کوئی بصیرت ہی حاصل نہیں۔ یہ بصیرت تو اس دنیا میں حاصل ہوتی تو آخرت میں اس برے انجام سے بچتے نا۔ تم نے تو اپنی آنکھوں سے وہی کام لیا کہ جو کوئی کتا بلی لیتے ہیں۔ کسی شے کو دیکھ لینا، ایک کتا اگر سڑک پار کر رہا ہے، کوئی گاڑی آئی تو وہ بھی رک جائے گا، انسان بھی رک جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ انسان میں اور حیوان میں اگر فرق نہیں ہے، اور انسان جو ہے اسی طرح کا دیکھنا دیکھتا ہے جیسا کہ حیوان دیکھ رہا ہے، اور اس کو جو دیکھ رہا ہے اس کے پس پردہ اسے کوئی ذات نظر نہیں آ رہی۔ اس کائنات کی وسعتوں کے اندر جو ہے انسان جو ہے بہت پاورفل ٹیلیسکوپس کے ذریعے کہاں سے کہاں جا پہنچا، لیکن کہیں اللہ اگر اسے نظر نہ آیا کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، تو اس سے بڑھ کر اللہ پن اور کیا ہوگا؟ بظاہر تو دنیا میں آنکھیں موجود ہیں جس سے آپ بصارت کہتے ہیں، پوری موجود، لیکن بصیرت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادوگری ہے جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، کوئی سحر ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے جہنم کی شکل میں، یا یہ کہ تمہیں کوئی بات جو ہے وہ سوجھ ہی نہیں رہی؟ اب ظاہر ہے کہ وہاں تو سوائے کھسیانی بلی جو ہے وہ کھمبا نوچی، اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب تو جو دنیا میں کیا تھا اس کا جو بھی وبال ہے ان کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، اور پھر حکم ہوگا انہیں داخل ہو جاؤ اس میں۔ اکثر و بیشتر جو ترجمے کیے گئے کہ جھلس جاؤ اب اس جہنم کی آگ میں۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم میں جہنم کے حوالے سے بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جو پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے انسان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ جو جہنم کی سختیاں ہیں، میں نے خاص طور پر سورہ مومنون کے چند الفاظ جو ہیں وہ نوٹ کیے تھے۔ آیت نمبر 103 سے لے کر 107 ہے، ذرا جلدی سے اس کے اوپر سے ہم گزر جاتے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، انہی اہل جہنم کا ذکر ہو رہا ہے جن لوگوں کے نامہ اعمال، نیکیوں کا پلڑے اس دن ہلکے رہ جائیں گے، بدیوں کا اور گناہوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو خود ہلاکت میں مبتلا کیا۔ فی جہنم خالدون، اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ مضمون تو قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ کے اوپر تپایا جائے گا، سینکا جائے گا، الٹایا پلٹایا جائے گا۔ جیسے کہ سورہ طور سے پہلے سورہ ذاریات پڑھی تو اس میں کیا تھا؟ یومہم علی النار یفتنون، جس دن کہ انہیں آگ کے اوپر تپایا جائے گا، روسٹ کیا جائے گا، الٹا پلٹا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اور ان کی شکلیں، ان کے حلیے بگڑ چکے ہوں گے۔ اور یہاں تفاسیر کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ کلح، کاف لام ہا جو ہے یہ آتا ہے اصل میں کالح، وہ بکری کی سری کے جس کو بھون لیا گیا، وہی بھیڑ یا بکری جس کا جو ہے چہرہ آپ کو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن یہ کہ جب وہ آپ نے ذبح کر لیا اور اس کے چہرے کو جب بھونا تو جو حلیہ اس کا بگڑ جاتا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ قصائیوں کی دکانوں کے اوپر یہ چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں کہ انتہائی کی کریہ قسم کا، اور ان کے حلیے بگڑ رہے ہوں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اور بد شکل ہو جائیں گے وہ۔ لیکن یہ کہ بارہ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں نئی چمڑی عطا فرما دے گا، اور پھر اسی طرح ہو جائیں گے، اور پھر اسی طرح جو ہے بگڑی ہوئی شکل ان کی ہو جائے گی جہنم کی آگ کی وجہ سے۔ سخت ترین آیات میں سے یہ ہے تلفح وجوہہم النار، اور سب سے بڑھ کر تپش انسان کو اپنے چہرے پر محسوس ہوتی ہے۔ تیز دھوپ ہو تو آپ کا بقیہ جسم تو برداشت کر لے گا، لیکن آپ اپنے چہرے کو سیو کرتے ہیں کسی طرح۔ اور یہاں قرآن میں کئی جگہ پر ذکر ہے کہ چہرے کو جو ہے یومہم علی النار یفتنون، جس دن کے آگ پر انہیں سینکا جائے گا، الٹا پلٹا جائے گا۔ اور یہاں خاص طور پر چہروں کا ذکر ہے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی نہیں جاتی تھی؟ کیا ان کی تفصیل بیان نہیں کی جاتی تھی؟ لیکن تم ان کو جھٹلاتے رہے۔ قالوا، وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ کہیں گے پروردگار ہم پر ہماری کمبختی بدبختی غالب آ گئی، ہم دنیا پرستی ہی میں مشغول رہے، اس دنیا ہی کی زلف گراگیر کے اسیر رہے۔ ہم نے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی کوئی اعتنا نہیں کیا، بے اعتنائی اختیار کی۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا، اے پروردگار کسی طرح اس عذاب سے ہمیں بچا لے، اس جہنم سے نکال لے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اور گویا کہ یہاں بین السطور یہ موجود ہے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم بہت نیک اعمال کریں گے،
اور یقیناً ہم اس وقت گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کی یہ پاداش اس جہنم کی شکل میں ہمارے ساتھ ہے۔ قال اخسؤوا فیہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اب پڑے رہو اسی کے اندر، اب کوئی اینڈ نہیں ہے اس زندگی کا۔ ولا تکلمون، اور مجھ سے کوئی کلام نہ کرو۔ تو هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، اب داخل ہو جاؤ اس میں، جھلس جاؤ اس کے اندر۔ فاصبروا، اب خواہ تم صبر سے کام لو، او لا تصبروا، یا صبر نہ کرو، اب تو تمہارا مل جاؤ ماوا یہ جہنم ہی کی آگ ہے، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں سے نکلنے کی اب کوئی شکل نہیں ہے۔ سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہارے لیے برابر ہے، صبر کرو نہ کرو، اب یہ جہنم کا عذاب جو ہے یہ تو تمہیں جھیلنا ہی جھیلنا ہے۔ اس کے بارے میں تمہیں پہلے متنبع کر دیا گیا تھا، پہلے بتا دیا گیا تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی شے قرآن حکیم میں چھپائی گئی ہو۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا تو وہ بھی اعلیٰ ترین الفاظ کے ساتھ، بہترین پیمانے پر، اور جہنم کا ذکر ہوا ہے تو اس میں بھی جسے کہتے ہیں آخری الفاظ جو ہو سکتے ہیں لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ کے کلام میں وہ بھی استعمال کیے گئے۔ اصبروا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، یہ برابر ہے تمہارے لیے، صبر کرو یا نہ کرو، اب یہ تو تمہیں جھیلنا ہی جھیلنا ہے، یہ مقدر ہو چکا ہے تمہارا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یقیناً تمہیں بدلہ مل رہا ہے اسی شے کا جو تم نے اس دنیا میں کیا تھا، جو تمہارے عمل تھے۔ معلوم ہوا کہ صرف عقیدہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں نجات کی بنیاد نہیں ہے۔ ہاں عقیدہ بالآخر آپ کو جہنم سے نکال دے گا، ہر مسلمان کو جہنم سے نکال دے گا، لیکن اس سے پہلے جو عذاب کی سختیاں ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے فسق و فجور کی وجہ سے، اپنی بغاوت و سرکشی کی وجہ سے، اور جو الفاظ قرآن حکیم میں استعمال کیے گئے ہیں، واقع یہ ہے کہ انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم اصل میں یاد دہانی ہے، تذکیر ہے کہ اس قرآن کا آپ بار بار مطالعہ کریں، ان آیات پر غور و فکر کریں، انہیں فوکس کریں، ان آیات کو اپنے اوپر طاری کریں، تو ہی امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا اور ہم اسی سے رستے کے اوپر گامزن رہیں گے جو بالآخر اللہ کی رضا اور ہمیں جنت تک پہنچا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ہدایت کا جو ہے وہ تابع بنائے جو قرآن حکیم میں صراط مستقیم کی شکل میں موجود ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔